معزز موقر علماء ذوی احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، خطاب تو آپ سبھی حضرات کو ہمارے مفتی صاحب قبلہ کا سننا ہے، اور بھی علماء اہل سنت جو میرے سروں کے تاج ہے تشریف فرما ہے، ان کا بیان سننا ہے آپ کو، اور مجھ سے قبل بھی آپ نے حضور کی باتیں، حضور کی نعتیں ہمارے باوقار علماء کرام سے سماعت فرمائی۔ کچھ دیر کے لیے تاثراتی شکل میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ مولانا ممتاز صاحب قبلہ اور ان کی جتنے بھی یہاں رفقا ہیں، علماء کی جماعت اور نوجوانوں کی جماعت جو محبت کرتی ہے، اور الحمدللہ یہ محبتوں کا ثبوت ہے کہ وہ ہر خوشی اور غمی میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ یہ پورے گاؤں والے الحمدللہ ان کی محبتیں جیسے یہ بزرگ کرتے ہیں ویسے ان کے بچے بھی کرتے ہیں، تو محبتوں کی وجہ سے حاضر ہوا۔ آپ نے بہت کچھ سنا، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ ماں اور بہنیں وہ خاموشی سنیں گے، سبحان اللہ بھی کہیں تو اتنا کہیں کہ خود سن سکے، باقی آپ حضرات سے میرے خطاب ہے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ۔ ہاں، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ وعدہ توحید کی مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم کی فداکاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے جانثاروں، عطائے رسول خواجہ خواجگان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چھٹی منانے والوں، سرکار سلطان الطارقین صوفی محمد حامد الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کھچڑے پہ فاتحہ لگانے والوں، سرکار امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں، سرکار دادا حضور شاہ جمال چشتی سلیمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں، تمام اولیاء کرام کی محبت اپنے دلوں میں سمانے والوں، اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب رب کے قریب فریادی کے مجیب دونوں عالم کے نصیب اقوام عالم کے نقیب عبداللہ کے راج دلارے سیدہ آمینہ کی آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے جگر کے پارے کونین میں سب سے اکیلے اور دارین میں سب سے نرالے عشق الہی کی مت والے کالی کملی والے آقا کالی کوٹری میں کام آنے والے اس وحشتناک کوٹری میں کام آنے والے اس اندھیری کوٹری میں کام آنے والے اس تاریکی کوٹری میں کام آنے والے اس گھر جس گھر کے تعلق سے ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ دنیا انسانیت کا واحد گھر ہے، جس کی رات تو تاریک ہوتی ہے اس کا دن بھی تاریک ہوتا ہے، اس گھٹا ٹوپ اس اندھیری کوٹری میں کام آنے والے۔ ہاں میرے عزیزوں، ہمارے یہ عزیز جو حافظ صاحب قبلہ نے بیان کیا، ابھی آپ نے سنا، جب قبر کے حوالے کر کے روانہ ہوتے ہیں 40 قدم ہی چلتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر کھڑا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، آخر میں حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کس نام سے جانتا تھا، کس نام سے پہچانتا ہے، ان کو جانتا ہے، ان کو پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوں گے، علماء سے حضور کی باتیں سنی گی، بولو سبحان اللہ۔ اگر حافظ صاحب سے حضور کی نعتیں سنی ہوگی تو بے ساختہ پکار اٹھے گا، اے فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو، اے فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے یہ تو مالا ہے، یہ تو ملجا ہے، یہ تو وہ ہستی ہے، یہ تو وہ ذات ہے جس کی تمنا میں پوری زندگی کرتا تھا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور قبر میں آنکھ کھلے صلی اللہ کہتے کہتے۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتوں ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کے بارے میں سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اسی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اسی آقا کی بارگاہ میں پورا مجمع درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، اور انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔
انہیں کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری بات ان کی. اور عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے. عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے. میرے عزیزو، میں نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کہتا ہے تم مجھے اس نیلے آسمان کے نیچے، اس چٹیل میدان کے اوپر مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو. فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو. میں آسمان پر فرشت تمہارا چرچا کرواؤں. یاد کرو میرے عزیزو. یاد کس طرح کرے؟ جب کبھی مصیبت آئے تب کہ یا اللہ. جب جاگنے کا وقت ہو، موت کا وقت ہو، روح پرواز کرنے والی ہے تب کہیں یا اللہ. میں کئی ایسے بزرگوں کے پاس، بوڑھی مائیوں کے پاس جن کی عمریں 80 70 90 سے پلس گزر گئی، جب ملنے گیا تو ایک ہی بات، پیر صاحب اب دعا کر دیجئے اللہ پاک اٹھا لے. ہاں ہاں عزیز، یہ الگ بات ہے کہ کچھ مائیاں ایسی ہیں آج بھی کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. آج ابراہیم صاحب کی والدہ بزرگ ہے لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ دعائیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایسے محفلوں میں رات کے 12 بجے آدھی رات گزر گئی ہے لیکن ابھی بھی ماشاءاللہ میں آیا تب کہہ رہا پیر صاحب میں پورا بیان سنوں گی، پورا جلسہ سنوں گی. میرے بچوں نے محنتیں کی ہے. خدا کی قسم، جس گاؤں کے اندر ویسی مائیں ہو وہ بچوں کے لیے دعائیں کرے، وہاں الحمدللہ رحمت و انوار کی بارشیں کیسے نہیں برسی. آج الحمدللہ گوگلاؤ کی سرزمین پر یہ جو رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ضرور الحمدللہ ان بچوں کے پیچھے ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. میرے عزیزو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اب ماہ رمضان بہت جلد آپ کا مہمان آپ کے سامنے آنے والا ہے. اس کا اچھی طرح استقبال کریں، اس کے روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کرے. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے یاد کرے کہ لوگ آپ کی مثال دیں. ہاں میرے عزیزو، الحمدللہ حضور غوث پاک کو دیکھو، حضور غریب نواز کی ذات کو دیکھو. آج ہر ایک مذہب کا آدمی وہاں پر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک مذہب کا آدمی، ہر ایک مشرب کا آدمی بھی وہاں بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے. ہاں میں نے دیکھا ہے ہر جگہ مسائل کے اندر اختلافات ہو سکتے، کیسے بھی اختلافات ہو سکتے، مگر وہاں غریب نواز کی چوکھٹ پر میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا. میں کچھ ٹائم پہلے ممبئی گیا، وہاں میں نے دیکھا عبد القادر بھائی نے کہا حضرت یہ بڑا مول ہے نا یہ دیکھو. میں نے کہا کس کا؟ یہ اڈانی کا ہے. فلاں یہ بڑی بلڈنگ کس کی؟ اڈانی کی. یہ فلاں بہت بڑا یہ کارخانہ کس کا؟ اڈانی کا. جہاں دیکھو چاروں طرف. ابھی ہمارے بیکانیر کی طرف جامسر کے پاس میں سولر پلانٹ آیا جو سورج سے لائٹ بنتی ہے، ہزاروں بیگوں میں لگا ہوا. میں نے پوچھا وہاں جو ٹھیکیدار میں کس کا ہے؟ کہا حضرت سید صاحب قبلہ یہ اڈانی کا ہے. میں نے حافظ نوشاد صاحب کو کہا حافظ صاحب یار یہ اڈانی کون سی بلا ہے، کون سی کمپنی ہے یار؟ اس آدمی کو جو اس کا فاؤنڈر ہے، جو اس کا مین حاکم ہے، جو اس کو چلا رہا ہے، حافظ صاحب ممبئی سے لے کے راجستھان کے چٹیل میدانوں میں ہر جگہ اس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، اس کے کام کا ڈنکا بج رہا ہے. اس کو تو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی. حافظ صاحب نے کہا نہیں سید صاحب ایسا نہیں ہے. جب اڈانی کا بھی دل ڈگمگاتا ہے، جب اس کا بھی دل نہیں لگتا ہے، جب اس کو بھی بھیک کی ضرورت پڑتی ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ کا سبحان اللہ سبحان. اڈانی بھی حضور غریب نواز کی چوکھٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اور الحمدللہ کچھ ٹائم پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وقت کا اڈانی ہوگا مگر میرے غریب نواز کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا تھا. ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیزو غریب نواز کی سیرت پر عمل کریں. الحمدللہ انہوں نے حضور کے نقش قدم پر چلے اور حضور نے جو امین بنا کر ہندوستان کی سرزمین پہ بھیجا اس پر مکمل کھرے اترے. اور کھرے ایسے اترے کہ خدا کی قسم حضور غریب نواز کے حسن و جمال کو دیکھتے، حضور غریب نواز کے الحمدللہ چہرے مبارک کو دیکھتے اور لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے تھے. آج ہمارے محفل میں نے سنا ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں.
الحمدللہ سرکار غریب نواز کے روزے سے آج بھی محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے، آج بھی محبت کا پیغام۔ لوگ دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد حیران ہو جاتے تھے، اور آپ کے اخلاق کو دیکھتے، آپ کے کردار کو دیکھتے، آپ کے حسن جمال کو دیکھتے، آپ کے بولنے کو دیکھتے، اور دیکھنے کے بعد آپ کے اخلاق کو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ یار معین الدین کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کے اخلاق کا عالم کیا ہو۔ میرے عزیزوں، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے بزرگوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو، یہاں کے الحمدللہ جو علماء ہیں ان کو، کہ آپ نے ماشاءاللہ لاجواب محنت کر کے اور اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر حضور کی محفل سجائی۔ میرا ایک پیغام ہے، علماء سنتے رہتے ہیں، یہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، یہ حضور کے وارث ہے۔ میرے عزیزوں، ان کا بھی ادب کیا کرو، خاص طور پہ جو علماء کا ادب نہیں کرتا ہے اللہ پاک ان لوگوں کی نسلوں سے علم کو اٹھا لیتا ہے، اس لیے ان کا ادب کیا کرو۔ ان کو بلوچ کی نظر سے مت دیکھا کرو، ان کو انصاری کی نظر سے مت دیکھا کرو، ان کو گوری کی نظر سے مت دیکھا کرو، ان کو تیلی کی نظر سے مت دیکھا کرو، ان کو کسی دوسری کوئی بھی قوم ہے پٹھان کی نظر سے مت دیکھا کرو، ان کو دیکھا کرو کہ یہ حضور کے وارث ہے، یہ حضور کے وارث ہے، الحمدللہ اس نظر سے دیکھا کرو۔ میرے عزیزوں، آپ سے ایک پیغام ہے، آپ سید صاحب سمجھ لیجئے، گنہگار بندہ ہوں، آپ پیر سمجھ لیجئے، آپ اپنے انداز میں جیسی مجھ سے محبت کرتے اس انداز میں سمجھ لیجئے۔ جو اس بات پر عمل کرتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آج ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب بیان کریں گے، پورے مفتی صاحب کے بیان کو آپ سنیں، اس پہ عمل کریں، پورے بیان پر۔ آگے مجھ سے قبل بھی جو علماء نے بیانات کیے ہیں ان تمام کو یاد رکھیں، ان پر عمل کریں۔ حافظ صاحب قبلہ نے بہت کچھ اچھی باتیں بتائی، ان کو یاد رکھیں، بھول جائیں تو اللہ معاف کرے۔ ایک بات بس میری ہے، میری پوری تقریر کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، اس پر عمل کر لیں۔ اگر پہلے سے عمل ہے تو سبحان اللہ میری دل سے دعائیں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آج سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس جلسے کا نام لے لے کے دعا کروں گا کہ مولا جس نے عمل کیا اس کو دنیا میں بھی عزت بخشنا اور آخرت میں قبر حشر میں بھی عزت بخشنا۔ آمین آمین آمین۔ وہ میرا پیغام، میرا میسیج یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں، جب بھی استنجا کریں پانی کا استعمال کریں۔ پانی نہیں ہو تو ڈھیلے لے سکتے ہیں، اس لیے کہ قبر کے اندر سب سے زیادہ اگر عذاب دیا جاتا ہے تو اس شخص کو دیا جائے گا جو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں۔ اللہ، بس یہی پیغام ہے۔ آپ سوچو کہ عجیب سی بات حضرت نے الگ سے کہہ دی، یہی تو پروگرام کی کامیابی کی علامت ہوتی ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہونی چاہیے جو ہم اس جلسے سے لے کر جائیں۔ خدا کی قسم آپ میں سے اگر سب عمل کرتے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں، جس نے عمل کرنا شروع کر دیا یہ پروگرام کامیاب ہے، یہ پیسے لگانے رب کی بارگاہ میں مطلوب ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ محبت کی علامت یہ ہے کہ میرے کان میں آ کر کہا حضرت یہ جو آپ کو مالا پہنائیے آپ اس کو اتارنا مت، جب تک بیان نہیں کریں تب تک اتارنے نہیں ہے۔ یہ آپ سب کی محبت ہے، خاص طور پہ کمیٹی والوں کو کہہ رہا ہوں۔ مالائیں ماشاءاللہ آپ نے اتنی وہ بھاری بھرکم لے کر آئے کہ کچھ دیر تو رکھی پھر میں نے اتار دی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ دعا کے لیے کہا تھا، علماء سے معذرت خواہوں، ان سب کی تمنا ہے کہ آپ چاہے 2 منٹ کے لیے دعا فرما دیں، آپ دعا کریں گے تو آپ مختصر دعا کر لیجئے، اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احکم الحاکمین رب العالمین جل جلالہ امن والہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پاک پروردگارہ پالنہارہ مالک و مولا، تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، دلوں کے حال کو راز کو جاننے والا ہے۔ مولا میرے عزیزوں نے حضور کی محفل سجائی، حضور کے پیاروں کی محفل سجائی، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، حضور کا واسطہ مولا قبول فرما لے،
قبول فرما لے۔ جن جن حضرات نے دامے درمے سکنے جیسا بھی اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا، یہاں کے علماء نے محنتیں کی، مولا سب کے حصص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دنیا و آخرت دونوں میں اس کی جزائے خیر عطا فرما، اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرما مولا، ان کو بھی عطا فرما، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما مولا۔ یہاں کے مدرسے کو آباد فرما، یہاں کی مسجد کو آباد فرما، ہر گھر میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام فرما، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہی آرزو کی تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے مولا۔ اس محفل مصطفیٰ میں جتنے بھی بزرگ نوجوان ماں اور بہنیں تشریف لائے ہیں، جو بھی نیک جائی دعائیں تمنائیں رکھتے ہیں دل میں، وہ کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے مولا، رکھتے ہیں۔ تو علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، دلوں کے حال کو راز کو جاننے والا ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے مولا۔ جتنے بھی علماء بیٹے ہیں، جو بھی نیک جائی دعائیں تمنائیں رکھتے ہیں، رات کا نصف حصہ گزر چکا ہے مولا، اس میں انہوں نے اپنے سکون کو چھوڑ دیا، اپنی نیند کو قربان کر دیا، تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں یا اللہ بیٹھے ہوئے مولا۔ جو بھی نیک جائی دعائیں تمنائیں رکھتے ہیں، حضور کے وسیلے سے، حضور کی آل کے وسیلے سے، حضور کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے صدقے وسیلے سے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کریم اکار سزا بندہ نوازا پاک پروردگارہ، ہم سب کو ایک و نیک بنا، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرما۔ ماہ رمضان آ رہے مولا، اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک و مولا، جو زبان پہ آیا مانگ لیا، جو نہیں آیا اپنے فضل سے مصطفیٰ کی زلفوں کے صدقے سے بن مانگے عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم اکار سزا بندہ نوازا ہمارے علماء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے مولا، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں بے پناہ برکتیں رحمتیں نعمتیں نازل فرما۔ بغیر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا غریب نواز معین الدین چشتی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہترین خطاب فرما رہے تھے حضور سید حاتم شاہ صاحب قبلہ۔ پورا راجستھان آج حضرت کو سننا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت بہترین خطاب کرتے ہیں اور اعلیٰ خاندان سے حضرت کا تعلق ہے، یہ سب قسمت کی باتیں ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا کام بھی حضرت انجام دیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بچیوں کا ادارہ حضرت چلاتے ہیں۔ مطلب کہ کہتے ہیں سبحان اللہ، ہمارے اور آپ کی بچیوں کے علمی زلفیں سنوروانے کا ذمہ جو ہے اپنے کندھوں پہ حضرت نے اٹھا رکھا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا حضرت سے تعلق کریں، اور اگر آپ لوگ جو ہے اپنی بچیوں کا داخلہ ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ حضرت سے تعلق کریں۔